الہی قلبی محجوب وواس ونفسی معیوب الہی قلبی محجوب وقوله تعالى في كتابه المجيد إن الدين عند الله الإسلام. صلوات على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ عزیزان آپ کی خدمت میں اللہ کی لارئیب بے عیب کتاب میں سے ایک معروف و مشہور آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو اتنی مشہور ہے کہ بچے تک یاد ہے. بہت ہی آسان سی آیت جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اور آپ محترم سامعین نے سماعت کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے. آسان سا ترجمہ ہے جو کہ سب جانتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے. اب انسان کی خلقت کے بارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بہترین خلقت پروردگار عالم انسان کو قرار دے رہا ہے. اب انسان کو بہترین دین اسلام، بہترین خلقت، انسان کی خلقت. اب آئیے پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں اچھائی سے پسند کرنا، پروردگار عالم نے اپنے قانون اور اپنے اصول کے تحت انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ انسان ہر اچھائی کو پسند کرتا ہے اور ہر برائی کو ناپسند کرتا ہے. یعنی ہر نیک کام کو انسان پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت پسند کرتی ہے، اور ہر برائی سے انسان کی فطرت نفرت کرتی ہے. یہ اللہ نے اپنے قانون اور اپنے اصول کے تحت انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے. اگر انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے یہ رکھا ہے کہ انسان ہر اچھائی کو پسند کرتا ہے اور ہر برائی سے نفرت کرتا ہے انسان کی فطرت، تو پھر یہ انسان، یہ حضرت انسان اللہ کی اس فطرت کے ساتھ، اللہ کی اس قانون کے ساتھ، اللہ کے اس اصول کے ساتھ بغاوت کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال ہے. اگر ایسا ہے کہ انسان کے فطرت میں ہر اچھائی کو پسند کرنا، ہر نیک کام کو پسند کرنا رکھا ہے، تو یہ حضرت انسان اللہ کے اس اصول کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بغاوت کیوں کرتا ہے؟ آئیے اس کے ساتھ رسول کی وہ حدیث ملا لیجئے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کا پروان چڑھانے والا، اس کا پرورش کرنے والا، جس معاشرے میں وہ زندگی کر رہا ہے، وہ معاشرہ جس سوسائٹی میں وہ زندگی کر رہا ہے، وہ سوسائٹی اسے اپنا جیسا بنا دیتی ہے. یعنی اولین خلقت میں انسان دین فطرت پر، یعنی دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، لیکن معاشرہ، سوسائٹی، اس کے پروان چڑھانے والے، اس کے یار دوست اسے اپنا جیسا بنا دیتے ہیں. تو سوال تو ابھر رہا ہے کہ آئیے اگر فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ انسان اچھائی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، یعنی انسان کی فطرت اچھائی کی دعوت دے رہی ہے، برائی سے نفرت کرتی ہے، تو پھر یہ انسان بغاوت کرتا کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، بغاوت کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے اصول اور اپنے قانون کے تحت اچھائی کو پسند کرنا، اس چیز کو رکھا روح میں.
میں رکھنے کے بعد روح کو جسم میں پناہ دیا. دو چیزیں نا, انسان روح اور جسم سے مرکب ہے. یعنی وہ چیزیں جو اچھائی کو پسند کرنا, نیک کام کی طرف جانا, صراط مستقیم کی ہدایت دینا, یہ چیزیں پروردگار عالم میں روح میں رکھی اور روح کو پناہ دیا جسم کے اندر. اب جب جسم اس دنیا میں آیا تو اپنے ساتھ کچھ ضروریات لے کر اس دنیا میں آیا. جب جسم آیا تو جسم کے لیے, جسم چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے, کھانے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے, بیٹھنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے, سفر کرنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے. تو انسان جب آیا دنیا میں جسم کے ساتھ, جسم کی کچھ ضروریات تھی, ان ضروریات نے فطرت کے اوپر پردے ڈالنا شروع کر دیے, جس سے فطرت کی آواز دب کر رہ گئی. بات یہاں تک نہیں ہے, اگر اس سے بھی آگے بڑھا رہے, انسان کی ضرورت اگر خواہش بن جائے, خواہش بننے کے بعد پھر یہ خواہش گناہ ایجاد کرتی ہے, برائی ایجاد کرتی ہے. کس طریقے سے؟ انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کھانا کھا لے, ضرورت ہے, انسان کو بھوک لگے گی تو وہ کھانا کھائے گا. دال چاول سے بھی انسان کی ضرورت پورا ہو سکتی ہے, لیکن انسان کی یہ ضرورت, انسان کی خواہش بنی کہ انسان چاہتا کہ دال چاول نہیں چاہیے مجھے, چکن ٹکا چاہیے, مجھے بریانی چاہیے, مجھے قورمہ چاہیے. جب انسان کی ضرورت تھی دال چاول, اس ضرورت کو انسان نے اپنی خواہش بنائی. جب خواہش بننے کے بعد خواہش نے کہا کہ آپ کو بریانی چاہیے, آپ کو ٹکا چاہیے, تو انسان کے پاس پیسے نہیں ہے. پھر خواہش نے لقمہ دیا, کیا ہوا؟ چوری کر لے, ڈاکہ ڈال لے, کسی کے پیسے چھین لے. دیکھا خواہش نے گناہ ایجاد کر لی. جب پہلا گناہ جب ایجاد ہوا تو کہا کہ اگر میں چوری کروں گا تو پکڑا جاؤں گا. پھر خواہش نے لقمہ دیا, کیا ہوا؟ پکڑے گئے تو رشوت دے دینا. دیکھا پہلے گناہ نے دوسرے گناہ کو ایجاد کر دیا. جب انسان کی ضرورت خواہش بنتی ہے, خواہش گناہ کو ایجاد کرتی ہے, ایک گناہ دوسرے گناہ کو ایجاد کرتی ہے. اس طریقے سے گناہوں کا ایک سیلاب چل پڑتا ہے, انسان اس سیلاب میں بچ جاتا ہے. اس کے ساتھ ملا لیجیے مولائے کائنات کا ایک اور جملہ. مولائے کائنات کہتا ہے کہ افسوس ہے اس انسان پر, اس شکم کے لیے اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے. جب یہ شکم انسان کا خالی ہوتا ہے, انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے حضرت انسان اب خالی ہو چکا ہوں, اسے بھر دے, پر کر دے. انسان حرام حلال کی تمیز کیے بغیر اپنے شکم کو جب سیراب کرتا ہے, یہی شکم جو پہلے کہہ رہا تھا سیراب کر دو ورنہ رسوا کر دوں گا, رسوائی سے بچنے کے لیے انسان نے اپنے شکم کو جب سیراب کیا, اب سیراب ہونے کے بعد یہی شکم انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے انسان اب خالی کر دے ورنہ تجھے رسوا کر دوں گا. انسان کی پوری زندگی ان دو رسوائیوں سے بچنے کے لیے نکل جاتی ہے. کس طریقے سے شکم کو سیراب کروں, کس طریقے سے اس شکم کو خالی کروں. تو عزیزوں, اچھائیاں نیکی کی طرف جانا پروردگار عالم نے روح میں رکھی تھی, اور روح کو پناہ دیا تھا جسم کے اندر, اور جسم کی ضروریات تھی. وہ ضروریات جب حد سے بڑی تو خواہشات میں تبدیل ہو گئی, پھر گناہوں کی طرف انسان چل پڑا. اسی لیے تو جب انسان گناہ کی وادی میں جب پہلی بار قدم رکھتا ہے, گناہ کے میدان میں جب انسان پہلی بار قدم رکھتا ہے, انسان کے پیشانی پر پسینے آنے لگتے ہیں, ہاتھ کانپنے لگتا ہے, دل میں خوف سا ہوتا ہے. ہاتھ انسان کا ہے, جسم انسان کا ہے, اس کے باوجود پیشانی پہ پسینہ, ہاتھ کا کانپنا. کیوں؟ اس لیے کہ دل کی عدالت نے انسان کو مجرم قرار دیا ہے, اور ضمیر آواز دے رہی ہے کہ اے انسان تو دنیا میں معصیت کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ ہدایت کے لیے آیا تھا. اسی لیے انسان جب برائی کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے. جب نیکی کی طرف انسان ہاتھ بڑھا دیتا ہے تو انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چیل کے پیچھے چیل کو ایک چڑیا بگاتے ہوئے, چیل کے پیچھے چڑیا اس کو بگاتے ہوئے لے جا رہی ہے, دیکھا ہوگا. چڑیا اتنی چھوٹا سا پرندہ
چیل اتنا بڑا، اگر چیل مڑ کے اپنا پر بھی مار دے تو چڑیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس کے باوجود ڈر کے مارے چڑیا سے چیل بھاگ رہا ہے. جب انسان نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ چیل نے چڑیا کے بچے کھائے. اس لیے دل میں پتا تھا کہ میں باطل پر ہوں، میں غلط ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے. اسی لیے چیل کا دل کمزور ہو چکا ہے. چڑیا جانتی ہے کہ میں حق پر ہوں، میرے بچے کھائے ہیں، اس کے دل مضبوط ہو گیا. تو عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان حق کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب انسان برائی کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے انسان کا دل خود کمزور ہو جاتا ہے. اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے، تاریخ میں کئی جنگیں ایسی ہیں کہ جو لوگ باطل میں تھے لیکن ظاہری بڑی تعداد میں تھے، غلط تھے، باطل پر تھے، ظلم کر رہے تھے، اس کے باوجود زیادہ تھے. کچھ لوگ اور بھی دکھائی دیتے ہیں، ظاہری طور پر کم تھے لیکن حق پر تھے. جو حق پر تھے یہ حق ان کی طاقت بنی اور بڑھ بڑھ کر حملہ کیا ہے. عزیزو یہ اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے انسان کے اندر، لیکن انسان یہ حضرت انسان ہے جو اپنے ضروریات کو خواہشات میں تبدیل کرنے کے بعد جب خواہشات بھی بڑھ جاتی ہے تو انسان اپنے اس ضمیر کو خواہشات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتا ہے. انسان کی ضرورتیں جب خواہشات میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا روح جو ہے، اس کا ضمیر جو ہے، وہ ضمیر کو انسان خواہشات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتا ہے. اسی لیے انسان جب شروع میں جرم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے گھبرا جاتا ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، سوچنے لگتا ہے، فکر کرنے لگتا ہے. لیکن جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو انسان کی خواہشات ضروریات اتنی بڑھ جاتی ہے تو انسان کی روح اور ضمیر دب کر اس کی آواز نکل نہیں سکتی، دب جاتی ہے ان خواہشات کے آگے. دور بھی سکتی اسی طریقے سے اگر انسان کے دروازے پہ کوئی فقیر آئے تو انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ اس فقیر کو خالی ہاتھ نہ لٹایا جائے. دل چاہتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے، لیکن انسان کی ضرورت آگے آ کر کہتی ہے کہ ایک انسان اگر تو اسے دے گا تو خود فقیر ہو جائے گا. انسان کے پاس کوئی پیاسا آئے اور سوال کرے، انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ اس پیاسے کی پیاس بجھایا جائے، لیکن انسان کی ضرورت آگے آ کر کہتی ہے کہ انسان اگر اس کی پیاس بجھائے گا تو خود پیاسا رہے گا. انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ زیادہ اولاد ہو، لیکن انسان کی ضرورتیں کہتی ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہے، معاشرے میں اتنی مہنگائی کہ ایک انسان تمہاری ضرورتیں خود کی پوری نہیں ہو رہی، اولاد کی کہاں سے پوری کرو گے؟ دل تو چاہتا ہے. دیکھا چیزوں دل کے اندر پروردگار عالم نے اچھائی رکھی تھی، دل نے تو چاہا لیکن ضرورت آگے بڑھ کر اس دل کی آواز کے سامنے دیوار بن گئی اور اس کی آواز کو دبا دیا. انسان کا دل چاہتا ہے کہ زیادہ اولاد ہو، زیادہ بچے بچے، جو مقصد عقد نکاح بھی یہ ہے جو رسول کہتا ہے کہ تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامۃ ولو بالسبت. رسول کہتا ہے کہ نکاح کر کے نسل کو آگے بڑھاؤ تاکہ روز قیامت تمام انبیاء پر میں فخر کر سکوں کہ میری کتنی کثیر تعداد میں میری امت ہے. لیکن ضرورت کیا کہتی ہے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے آپ کو زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی. دل تو چاہتا ہے کہ زیادہ ہو، جو کہ مقصد عقد نکاح بھی ہے، زیادہ اولاد ہو، لیکن ضرورت انسان کے سامنے حائل ہوتی ہے، دیوار بن جاتی ہے کہ انسان اگر زیادہ اولاد ہوں گے آپ کو زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا. اسی لیے انسان اپنی اس ضرورت کے آگے مجبور ہو جاتا ہے اور دل کی آواز کو دبا دیتا ہے. دل پہ عزیزو دنیا میں ایک قانون یہ آیا کہ انسان ضرورتوں کے آگے جب مجبور ہوا تو ایک نظریہ یہ سامنے آیا کہ انسان کے سامنے ایک نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، جتنی دنیا کی لذتوں سے لذت اٹھانا ہے اٹھا لو. یعنی دنیا میں ڈوب جاؤ، آپ کو روکنے والا، آپ کے اٹھتے ہوئے قدم کو روکنے والا کوئی پاور ہے ہی نہیں.
ایک نظریہ یہ سامنے آیا ہے. اسی کے ضمن میں ایک اور نظریہ ہے. پہلا نظریہ کیا ہے؟ کوئی طاقت، کوئی پاور آپ کے اوپر موجود نہیں ہے کہ آپ کے ارادوں کو توڑ سکے، آپ کے اٹھتے ہوئے قدم کو روک سکے. جو کرنا چاہتا ہے، جتنی آزادی سے دنیا کو کسب کرنا چاہتے ہو کسب کرو، یعنی دنیا میں ڈوب جاؤ. اس کے ضمن میں ایک اور نظریہ آیا. دوسرا نظریہ کیا تھا؟ پاور تو ہے، اللہ کی وجود تو ہے، لیکن اللہ نے ایکشن اور ری ایکشن کے تحت دنیا کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ اپنی اس پالیسی کے تحت مجبور ہے، وہ کسی کو نہیں روک سکتا. ایک یہ نظریہ کہ انسان آزاد ہے، جس طریقے سے زندگی کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے دنیا میں ڈوبنا چاہتا ہے ڈوب جائے. اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ آیا، جس نے اس نظریے کو اپنایا دنیا کی عزتوں سے عزت حاصل کر لے، دنیا میں جتنی آزادی سے جو کرنا چاہتا ہے کر لے. جس نے اس نظریے کو اپنایا وہ تاریخ میں کبھی نمرود بنا، نمرود کی شکل میں نمودار ہوا، کبھی فرعون کی شکل میں نمودار ہوا، کبھی صدام، کبھی یزید کی شکل میں نمودار ہوا. دوسرا نظریہ یہ تھا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت ہے. دنیا کے لذتوں سے کنارہ کش ہو کر آخرت میں ڈوب جاؤ. دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت میں ڈوب جاؤ. جس نے اس نظریے کو اپنایا وہ عابد کی شکل میں نمودار ہوا، کوئی راہب کی شکل میں نمودار ہوا. دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت ہے. مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھ جانا، کسی غار میں پناہ لینا، کسی صحرا کی طرف نکل جانا، آخرت ہے. دنیا کچھ نہیں ہے. تو وہ عابد کی شکل میں نمودار ہوا. لیکن اسلام جو نظریہ دے رہا ہے وہ نظریہ یہی ہے کہ دنیا کے ذریعے سے آخرت کو کسب کرو. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ڈوب کر آخرت کو بھول جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ڈوب کر دنیا کو بھول جاؤ. یہ دونوں نظریے باطل کرتا ہوا اسلام نے اپنا ایک نظریہ دیا. وہ نظریہ یہی تھا کہ دنیا میں ڈوبنا لیکن آخرت کو بھی یاد کرنا. دنیا میں آزادی کی زندگی گزارو، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس تصور اور اس ایمان کے ساتھ کہ میرے اوپر ایک طاقت اور پاور ہے جو جب چاہے میری آزادی کو سمجھ کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہے. اسلام نے جو نظریہ دیا یہ یہی تھا کہ انسان آزاد ہے، لیکن اپنی اس آزادی کو کل آزادی تصور نہ کرے. اس تصور اور اس ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو آزاد سمجھے کہ جو آزادی اللہ نے دی ہے، اس آزادی کو، وہ پاور جس نے اسے آزادی دی ہے، اس آزادی کو جب چاہے اس کی اس آزادی کو سلب کر کے اپنے طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے. اس ایمان کے ساتھ زندگی گزار. عزیزو، دونوں نظریے یعنی دنیا میں انسان دنیا کو کسب کرے لیکن آخرت کو نہ بھولے. مولا کائنات کی کئی کلمات ہیں دنیا کی مذمت میں. لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب مولا نے مذمت کی ہے دنیا کی تو دنیا بری چیز ہے. عزیزو ایسا نہیں ہے. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے مولا کائنات کا دنیا کی فضیلت پر. مولا نے خطبہ دیا. مولا کائنات کہتا ہے ان الدنیا دار صدق لمن صدقها. مولا کہتا ہے کہ دنیا سچائی کی جگہ ہے اگر کوئی اس کی حقیقت کو ترک کرے. ان الدنیا دار صدق لمن صدقها. دنیا سچائی کی جگہ ہے اگر کوئی اس کی حقیقت کو جان لے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے آج ان کا نام و نشان نہیں. مولا کہہ رہا ہے کہ ان الدنیا دار صدق لمن صدقها. دنیا سچائی کی جگہ ہے اگر کوئی اس کی حقیقت کو درک کرے، حقیقت کو جان لے. پھر مولا کہتا ہے کہ ودار عافیت لمن فہم عنہا. جس نے دنیا سے سیکھنا چاہا، جس نے دنیا سے سیکھنا چاہا اس کے لیے عافیت کی جگہ ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہے گا تو اس کے لیے یہ دنیا عافیت کی جگہ ہے. کس طریقے سے سیکھے گا؟ اگر کوئی عزیز مر جائے. انسان ہوتا ایسا ہے نا کہ دنیا کے مادیات میں اس طریقے سے غرق ہو جاتا ہے کہ موت جیسی چیز کو انسان بھول جاتا ہے. لیکن جب کوئی عزیز مر جائے تو اس سے سبق سیکھ لے. مجھ سے طاقت میں یہ تھا، مجھ سے جوان تھا، اس کو موت آ سکتی ہے تو مجھے بھی موت آ سکتی ہے. جب انسان موت کے بارے میں غور و فکر کرے گا تب انسان کئی گناہوں سے خود کو خود بچ جائے گا.
مولا کیا کہہ رہا ہے؟ وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، اگر کوئی دنیا سے سیکھنا چاہے، اگر کوئی دنیا سے سیکھنا چاہے تو یہ عافیت کی جگہ ہے، یعنی انسان کو بہترین طریقے سے دنیا اسے سکھاتی ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کہتا ہے کہ وَدَارُ قِنًا لِمَنْ تَزَوَّدَ عَنْهَا، اور جس نے زاد راہ اٹھانا چاہا اس دنیا سے، جس نے زاد راہ اٹھانا چاہا اس کے لیے بہترین زاد راہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک مولا کائنات کا جملہ ملا لیجئے۔ مولا کائنات ایک جملہ ارشاد فرما رہا ہے، آہ آہ من قلت الذات بطول السفر، کہتا ہے کہ سفر آخرت بہت طولانی ہے، علی کے پاس زاد راہ کم ہے۔ فکر کیجئے گا عزیزو، اگر مولا کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ سفر آخرت بہت طولانی ہے، علی کے پاس زاد راہ کم ہے، تو مجھے اور آپ کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر علی کی یہ شان ہو، علی یہ کہہ رہا ہو کہ سفر آخرت بہت طولانی ہے اور زاد راہ کم ہے، وہ علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر باری پڑ جائے، وہ علی جسے رسول خدا کل ایمان کا لقب دے، وہ علی جو مرحب اندر کو ایک ہی بار میں پھنار کرے، وہ علی جو ایک ہی جھٹکے میں در خیبر کو اکھاڑے، وہ علی کہہ رہا ہے عزیزو، وہ علی کہہ رہا ہے کہ آہ آہ من قلت الذات و طول السفر، سفر آخر بڑا طولانی ہے، وہ علی جس نے ایک جھٹکے میں در خیبر کو اکھاڑا، وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھنے والا ہے، وہ علی کہہ رہا ہے کہ سفر آخرت بڑا طولانی ہے لیکن علی کے پاس زیادہ راہ کم ہے۔ کتنی فضیلتوں کا مالک، اگر تمام کمالات ایک ذات میں جمع دیکھنا ہو تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ دنیا کی تمام کمالات، دنیا کی تمام کمالات اگر کوئی ایک ذات میں جمع دیکھنا چاہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ وہ علی جو ایک جھٹکے میں در خیبر کو اکھاڑ رہا ہے۔ شاید نے کیا خوب کہا ہے، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے۔ وہ علی جو ایک جھٹکے میں در خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دے، وہ علی کہہ رہا ہے، محراب عبادت میں جا کر کہتا ہے کہ آہ آہ من قلت الذات و طول السفر۔ علی کے چاہنے والے ہونا سوچ دو، مولا کہتا ہے کہ یہ دنیا جب انسان اس سے کسب کرے گا، راہ ہے زیادہ راہ اٹھانا چاہے گا، تو یہ دنیا بہترین طریقے سے انسان کو زیادہ راہ عطا کرتی ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا کے لہو و لعب اور خواہشات میں غرق ہو تو انسان کی وہ فطرت بھی دب جاتی ہے جسے پروردگار نے عطا کیا ہے۔ پھر مولا کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ تَعُدُّ بِهَا، اگر کوئی نصیحت لینا چاہے تو بہترین نصیحت دینے والی جگہ ہے یہ دنیا۔ اگر کوئی نصیحت لینا چاہے تو بہترین نصیحت دینے والی یہ جگہ ہے دنیا۔ جب ملک الموت انسان کے سامنے کھڑا ہوگا نا عزیزو، اس وقت بے بسی کے عالم میں انسان التجائیہ انداز میں سوال کرے گا، شکوہ کرے گا، بلکہ شکوہ کرے گا اسرائیل سے، کہے گا کہ اے اسرائیل تم نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ۔ جب اسرائیل کہے گا کہ کیوں، کس بات پہ میں نے انصاف نہیں کیا، تب وہ شخص کہے گا کہ اگر کچھ دن پہلے آگے بتا دیتے تو میں کچھ تیاری کر لیتا، لیکن اچانک آ کر کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تب اسرائیل یہی کہے گا تو نے نصیحت کیوں نہیں لی؟ ہمسائے میں، پڑوس میں، گھر میں جب فلاں صاحب کا روح قبض کرنے آیا تھا تو میں نے تجھے تذکر دی تھی، کان میں یہ کہہ کر گیا تھا، اب اس کی باری ہے، دوبارہ آؤں گا تو تمہاری باری ہے۔ لیکن عزیزو دنیا میں انسان اس طریقے سے غرق ہو چکا تھا کہ ملک الموت کی آواز انسان تک نہیں پہنچی۔ اگر کوئی نصیحت لینا چاہے، نصیحت کس طریقے سے لے گا؟ دنیا میں دیکھ لے، ساتھ رہنے والے، ایک پلیٹ میں کھانے والے اگر بچھڑ گئے تو انسان کو بھی آنے والی ہے۔ انسان موت پر جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تب انسان گناہ کے وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ اگر موت پر یقین ہو، اگر پتہ چل جائے بالفرض کسی طریقے سے الہام میں سے کسی کو
کہ 1 گھنٹے بعد اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اسی لیے مولا کائنات نے کہا ہے کہ جب دنیا میں رہو اس طریقے سے کہ ہمیشہ رہنا ہے، لیکن آخرت کی یاد کرو تو ایسے کہ ابھی بس جانا ہے۔ ایک فارمولا دیا نا مولا نے، ایسا نہ ہو کہ انسان آخرت میں ڈوب کر دنیا کو بھول جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ڈوب کر آخرت میں ڈوب جائے، آخرت کو بھول جائے۔ دونوں طرف بیلنس رکھ کے مولا کائنات کہہ رہا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارو اس انداز سے کہ ہمیشہ رہنا ہے، لیکن آخرت کو یاد کرو اس انداز سے کہ آج ہی جانا ہے۔ اگر پتہ چل جائے ہم میں سے کسی کو 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہی فرض کیجیے آپ سے زیادہ، جب سرانے پہ سر رکھو نا تو سوچ لو کہ شاید مجھے موت آ جائے گی۔ انسان کی برائیاں اس کے سامنے آئیں گی، انسان کی برائیاں انسان کے سامنے آئیں گی اور نیکیاں بھی سامنے آئیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قبر میں جانے کے بعد جب انسان کو بولا جاتا ہے نا، کتابوں میں پڑھتا ہے، منبر سے پڑھتا ہے، یہ چیزیں جب مجسم انسان کے سامنے کھڑے ہوں گی تب انسان ایک التجائیہ جملہ کہے گا، جسے قرآن میں پروردگار عالم نے حکایت کی ہے، فرجعونی لعلی اعمل صالحا، کی پروردگارہ جو میں دنیا میں باتیں سنتا تھا اسے میں نے مجسم پریکٹیکل دیکھا ہے، دوبارہ دنیا کی طرف رجوع کروا دے، ایک اچھا انسان بن کے دکھا دوں گا۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا؟ کیا یہ انسان کے لیے ایک چانس اور ایک سگنل نہیں ہے پروردگار عالم کی طرف سے؟ مجلس سے جانے کے بعد انسان غور و فکر کرے کہ یہ مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے، میں اپنی نئی زندگی کی شروعات نئے انداز سے کروں، اسلام کے مطابق کروں، سیرت ائمہ کے طریقے پہ کروں۔ قبر میں جانے کے بعد کیا یہ ممکن ہے؟ انسان التجا تو کرے گا پروردگار سے کہ فرجعونی لعلی اعمل صالحا، کہ پروردگارہ مجھے دنیا کی طرف رجوع کروا دے، میں ایک اچھا انسان بن کر دکھا دوں گا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اس سے پہلے کہ انسان کو موت آ جائے، انسان سوچ لے، غور و فکر کرے گا۔ رسول کی وہ حدیث سیاتی علی الناس زمانہ، ایک زمانہ آئے گا کثرت سے لوگ مریں گے، اس کے باوجود لوگ اس موت کو فراموش کر بیٹھیں گے۔ عزیزو، دنیا ایک کھیتی ہے، یہاں جو دانا ڈالو گے عالم آخرت میں پاؤ گے۔ نوجوانوں، یہ آپ کی نوجوانی دنیا کے لہو لعب میں، فیس بک میں، مختلف چیزوں میں سرف کرنے سے آئیے اسلام کے لیے دیجیے۔ آج کے زمانے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں تھے۔ ایک انسان ایک اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا میں تبلیغ کر سکتا ہے، تو کیوں نہ کرے؟ مختلف چیزوں میں اپنی اس قیمتی وقت کو، جس قیمتی وقت کو پروردگار قسم کھا رہا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ جس چیز سے قسم کھائے وہ کس کمال پر، کتنی قیمتی شے ہوگی، انسان اسے اتنا حقیر سمجھتا ہے کہ ایسے ہی انسان ضائع کر دیتا ہے۔ درود بھیجو محمد والا۔ پھر مولا کائنات کہتا ہے کہ یہ دنیا متجر اولیاء اللہ، یہ دنیا اولیاء اللہ کی تجارت کی جگہ ہے۔ متجر اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کی تجارت کی جگہ ہے۔ پھر اولیاء اللہ نے تجارت کر کے کیا کیا؟ تجارت کیا، لیکن کیا کیا؟ پھر مولا کہتا ہے اکتسبوا بها الرحمہ، انہوں نے اس دنیا میں رحمت کو کسب کیا اور اس کے ورثوا بها الجنہ، اور اس کے بدلے میں فائدے میں جنت کو خرید لیا۔ ہے کوئی سیرت اولیاء پر، سیرت ائمہ پر چلتے ہوئے اس دنیا کو تجارت گاہ بنا دے، اللہ سے تجارت کرے، دنیا کے بدلے میں آخرت کو خریدے، اپنے قبر کو روشن کرے؟ ہے کوئی ایسا نوجوان؟ اگر ہے تو وہ تمنا کرے گا۔ قرآن بھی اعلان کر رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہے کوئی؟ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ہے عزیزوں، ہم میں سے کوئی موت کی تمنا کرے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ لیکن عزیزوں، جب تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے موت کی تمنا کی۔ اگرچہ ظاہری طور پر حسین کا یہ قافلہ تعداد میں کم تھا، لیکن حق پر تھا، یہ حق ان کی طاقت بن گئی، اور حسین کے قافلے میں ہر بندہ موت کی تمنا کرتا ہے،
ہر بندہ موت کی تمنا کرتا ہے. راوی کہتا ہے کہ جب حسین رخصت آخر لینے کے لیے خیمے میں آئے، امام سجاد کے خیمے میں آئے، امام سجاد بندگی کے عالم میں تھا. امام نے بندگی سے بیدار کیا، عجیب منظر دیکھا. بابا کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی پہلی اثر کے خون سے داڑھی رنگین ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، دوش پہ ابا نہیں ہے. عجیب منظر دیکھا. امام سجاد نے دیکھنے کے بعد تڑپ گیا. تڑپ کے کہا بابا جان، چچا عباس کہاں ہے؟ بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے ایک ہی جملہ کہا، میرے نور نظر سید الساجدین، مردوں میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے. راوی کہتا ہے یہ جملہ سنا امام سجاد نے تڑپ کے کہا بھی ابا مجھے تلوار اور نیزہ دے دو، ایک عصا مجھے دو اور تلوار مجھے دو، تاکہ میں جا کے اپنی جان کو اپنے بابا کے قدموں میں نچھاور کر دوں. امام نے کہا کہ بیٹا سجاد، آپ کو اور منزلیں طے کرنی ہے، اور منزلیں طے کرنی ہے. امامت منتقل کیا، وصیتیں کرنے کی وصیتیں کی. راوی کہتا ہے مدینے میں ایک شخص امام سجاد کے پاس آیا، آ کر کربلا کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ مولا آپ چشمدید راوی ہیں، ذرا بتلا دیں کربلا کے بارے میں. تو امام سجاد زار و قطار رونے لگے. کہا کربلا کے میدان میں بیمار پڑا ہوا تھا، غشی کے عالم میں تھا. میں نے محسوس کیا کوئی ہے جو اپنے چہرے کو میرے پیروں سے مس کر رہا ہے. امام سجاد کہتا ہے میں نے بلندگی سے آنکھیں کھولی، عجیب منظر دیکھا. میرا بھائی علی اکبر اپنے رخسار کو پیروں سے مس کر رہا تھا. علی اکبر سے اگر سوال کیا جائے مولا پیروں کا بوسہ لے رہے ہو، پیروں سے مس کر رہے ہو، پیشانی کا بوسہ لیجیے، عجب نہیں ہے کہ علی اکبر کہہ دے انہی پیروں میں کانٹے چبھیں گے، انہی پیروں میں بیڑیاں پتیں گی. عزیزوں کتنی منزلیں تھی. اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کربلا میں دو شخصیات نہ ہوتے تو کربلا ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا. ان میں سے پہلا امام سید الساجدین تھے. راوی کہتا ہے کوفے کے بازار میں ایک شخص آیا. ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ مولا میں نے آپ کی اسیری بھی دیکھ لی، آپ کے چچا مسلم ابن عقیل کی اسیری بھی دیکھ لی. جب اسے اسیر بنا کر مسلم ابن عقیل کو لے جایا جا رہا تھا، سینہ تان کر بڑے بہادری سے جاڑ رہے تھے. امام اس سوال کو سننے کے بعد تڑپنے لگے، جھکائے ہوئے سر کو اٹھایا اور کہا ہے سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. میرے چچا مسلم ابن عقیل جب اسیر بنا کے لے جایا جا رہا تھا، اکیلا تھا. ہائے غربت سجاد روتا ہوا امام کہتا ہے سجاد کرے تو کیا کرے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ساتھ رسول زادیہ علی زادیہ میرے ساتھ ہے. اسی کوفے کے بازار میں قاسم بن حبیب جو حبیب کا بیٹا ہے، خولی کے ہاتھ میں حبیب کا سر تھا. قریب جا کر کہتا ہے خولی میرا بابا کا سر ہے مجھے دے دے. انکار کرتا ہے خولی، کہتا ہے شام میں بڑا انعام ملے گا. قاسم بن حبیب کہتا ہے وہ انعام مجھ سے لے لے، میرا بابا کا سر مجھے دے دے. انکار کرنے پر اپنے کچھ دوستوں کو ملایا، حملہ کر کے چھین کر لے گیا. ہاتھ میں رکھ کے کبھی پیار کرتا تھا، یہ بولتا ہوا لے کر جا رہا تھا. کسی کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کی بجائے اس کی باپ کا سر مبارک دے دے. یہ جملہ سننے کے بعد امام سجاد تڑپنے لگے. ابو عبداللہ حسین کے سر کا رخ کیا، کہا بابا سجاد کو معاف کر دینا. پروردگار ہماری اس قریب سی عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہم سب کی جو بھی شرعی حاجات ہوں گے پورا فرما. پروردگار بانیان مجلس کی جو بھی شرعی حاجات ہوں گے پورا فرما. پروردگار ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار جو بھی اولاد نرینہ کے متمنی ہے پروردگار ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں کو سیرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو بھی مغرور سے ان کی قرض قیب سے عطا فرما. پروردگار بانیان مجلس کی رزق روزی میں برکت عطا فرمایا. پروردگار جو بھی پریشان ہے اس کی جو بھی پریشانی ہو پروردگار آپ ہمارے کربلا کے صدقے میں اس کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار اپنے آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ایمان کے روان و انصار میں سے قرار فرما. ماتم حسین
صحیح صحیح